بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غروب آفتاب سے کچھ دیر پہلے لوشا شہر کے باہر ایک کھلے میدان میں اینجلا اور ربیہ کی چتا کے گرد ہزاروں مرد اور عورتیں جمع تھے۔ وہ ایک دوسرے کے قریب لکڑی کے کھمبوں کے ساتھ بندھی ہوئی تھی۔ چتا کے قریب راہبوں کا ایک گروہ مریم مقدس کی حمد و ثنا کے گیت گا رہا تھا۔ لوگ بے قراری کے ساتھ غروب آفتاب کا انتظار کر رہے تھے۔ لوشا کا گورنر ڈان لوئی اور نیا بشپ بار بار مغرب کی طرف دیکھ رہے تھے۔ لوگوں کو یہ معلوم ہو چکا تھا کہ غروب آفتاب تک فرڈینینڈ کے آخری حکم کا انتظار کیا جائے گا۔ اگر بادشاہ کا ایلچی کوئی نیا حکم لے کر نہ آیا تو چتا کو آگ لگا دی جائے گی۔ دو سپاہی چتا کے قریب جلتی ہوئی مشعلیں لیے تیار کھڑے تھے۔ ربیہ اور اینجلا کو اپنے انجام کے متعلق کوئی شبہ نہ تھا، لیکن انہیں چتا کو آگ لگانے میں تاخیر کی وجہ معلوم نہ تھی۔ اچانک میدان کی طرف سے 5 سوار نمودار ہوئے اور لوگ شور مچانے لگے کہ وہ آ گئے۔ لوگوں نے سواروں کے گرد گھیرا ڈال دیا۔ اب چتا کی طرف کسی کی توجہ نہ تھی۔ سوار کس طرح کے سپاہیوں کا لباس پہنے ہوئے تھے۔ لوگ ان سے پوچھ رہے تھے، بادشاہ سلامت نے کیا حکم دیا ہے؟ آپ نے اتنی دیر کیوں لگائی؟ لوشا کا گورنر اور بشپ ہجوم کو چیرتے ہوئے آگے بڑھے۔ گانے والے راہب بھی ادھر ادھر منتشر ہو کر سواروں کے قریب پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن ان میں سے ایک راہب بدستور گاتا ہوا چتا کے قریب جا کھڑا ہوا۔ دوسرے راہبوں کی طرح اس کا سارا جسم ایک سفید قبا میں چھپا ہوا تھا۔ اس کی آواز سن کر اینجلا اور ربیہ اس کی طرف متوجہ ہو گئیں۔ گاتے گاتے اس نے ربیہ اور اینجلا کے ذرا اور قریب کھسکتے ہوئے اپنے سر سے بھاری کپڑا کھسکا دیا۔ ایک لمحہ کے لیے ربیہ اور اینجلا کو اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ وہ مبہوت سی ہو کر اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ یہ بدر بن مغیرہ تھا۔ اچانک ایک اور راہب اس کے قریب آ کھڑا ہوا۔ اس کی آواز سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ زندگی میں پہلی بار گانے کی مشق کر رہا ہے۔ وہ اپنے ساتھی کے سر کے ساتھ سر ملانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن کوشش کے باوجود اس کی آواز کبھی بہت دھیمی اور کبھی بہت بلند ہو جاتی تھی۔ یہ بشیر بن حسن تھا۔ سورج کی آخری کرن کے ساتھ ربیہ اور اینجلا اپنے مقدر کے آسمان پر امید کے 2 روشن ستارے دیکھ رہی تھی۔ دل کی دھڑکنیں ذرا کم ہوئیں تو ربیہ نے ادھر ادھر دیکھنے کے بعد دبی زبان میں کہا کہ تم ہمارے لیے خودکشی نہ کرو، خدا کے لیے جاؤ۔ بدر نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھتے ہوئے اسے خاموشی کی تلقین کی اور بشیر کا بازو پکڑ کر اسی طرح گاتا ہوا ہجوم کی طرف چل دیا۔ ڈان لوئی نے سواروں کے گرد شور مچانے والے لوگوں کو بڑی مشکل سے خاموش کروایا اور سواروں سے مخاطب ہو کر کہا، تم بہت دیر سے آئے ہو، ہم چتا کو آگ لگانے والے تھے، کیا حکم لائے ہو؟ ایک سوار نے کہا، ہم گورنر سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ ڈان لوئی نے برہم ہو کر کہا، میں گورنر ہوں۔ سوار نے اطمینان سے کہا، بادشاہ سلامت نے تمہیں معزول کر دیا ہے، تھوڑی دیر میں کاؤنٹ انٹونیو شاہی فرمان لے کر یہاں پہنچ جائے گا۔ ہمیں اس نے حکم دیا ہے کہ ابو داؤد کی لڑکیوں کی سزا ملتوی کر دی جائے۔ ہم عجلت میں یہاں پہنچے ہیں۔ کاؤنٹ انٹونیو تھوڑی دیر میں آ جائیں گے اور آپ کو بادشاہ کا آخری حکم سنا دیں گے۔ ڈان لوئی سکتے کے عالم میں کھڑا تھا۔ لوگ مایوسی کی حالت میں کبھی گورنر، کبھی بشپ اور کبھی ان سواروں کی طرف دیکھ رہے تھے۔ بالآخر بشپ نے کہا، بادشاہ سلامت کا تحریری حکم ہمارے پاس موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر بادشاہ سلامت نے لوشا کی عدالت کے فیصلے میں کسی تبدیلی کی ضرورت محسوس کی تو آج کے دن غروب آفتاب سے پہلے ان کا دوسرا تحریری حکم پہنچ جائے گا، اور اگر ان کا ایلچی غروب آفتاب سے پہلے نہ پہنچے تو یہ سمجھ لیا جائے کہ بادشاہ سلامت عدالت کے فیصلے کے ساتھ متفق ہیں۔ اب سورج غروب ہو چکا ہے اور بادشاہ کا ایلچی ہمارے پاس ابھی تک ان کا کوئی حکم لے کر نہیں پہنچا، اس لیے ڈان لوئی اگر چتا کو آگ لگانے کا حکم دے تو وہ اپنا فرض پورا کرے گا۔ اگر تم ایلچی ہو تو بادشاہ کی تحریر پیش کرو، ورنہ ہم کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ سوار نے جواب دیا، لیکن ہم ایلچی کے ساتھ آئے ہیں اور یہ گورنر معزول ہو چکا۔ بشپ نے کہا، لیکن جب تک بادشاہ کا حکم انہیں نہیں ملتا ان کے اختیارات میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر بادشاہ سلامت نے کاؤنٹ انٹونیو کو واقعی کوئی حکم دے کر بھیجا ہے اور وہ بر وقت یہاں نہیں پہنچ سکا تو اس کی ذمہ داری اس پر عائد ہوگی۔ ڈان لوئی اس کے لیے جواب دہ نہیں ہوگا۔ ڈان لوئی کو شام تک انتظار کرنے کی ہدایت تھی اور اب شام ہو چکی ہے۔ سوار نے جواب دیا، ہمیں اس لیے بھیجا گیا ہے کہ ان لڑکیوں کی حفاظت کریں اور ہم اپنی جان پر کھیل کر بھی یہ فرض پورا کریں گے۔ بشپ اور گورنر پریشان ہو کر عوام کی طرف دیکھ رہے تھے۔ لوگ ان زرہ پوش سپاہیوں کی مداخلت پر خوش نہ تھے۔ بعض آدمیوں نے عوام کو اشتعال دلانے کی کوشش کی، لیکن کوئی فرڈینینڈ کے سپاہیوں پر ہاتھ اٹھانے کے لیے تیار نہ ہوا۔ عوام کی اکثریت کو مرغوب پا کر ڈان لوئی نے اپنے ساتھ ہم کلام ہونے والے سپاہی سے کہا، میں یہ نہیں جانتا کہ تم کون ہو اور تمہاری اطلاع کہاں تک صحیح ہے۔ میں تھوڑی دیر اور انتظار کروں گا، لیکن اگر تمہاری اطلاع غلط ثابت ہوئی تو تمہیں بدترین سزا کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ کاؤنٹ انٹونیو قرطبہ کا گورنر ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا
कि उसे यहाँ कैसे भेजा जा रहा है और मैंने वो कौन सी गलती की है जिसके बायस मैं माजूल किया जा रहा हूँ। सवार ने जवाब दिया, मुमकिन है कि बादशाह सलामत से अबू दाऊद ने आपकी शिकायत की हो। बहरहाल थोड़ी देर में ये मामला साफ हो जाएगा। काउंट अंटोनियो आ ही रहा होगा। इतनी देर में हम चिता के गिर्द पहरा देते हैं। काउंट अंटोनियो ने यह खदशा जाहिर किया था कि लोग इश्तियाल की हालत में कैदियों के साथ बदसलूकी ना करें। डॉन लोई ने जवाब दिया, चिता के गिर्द पहरा देने के लिए मेरे सिपाही काफ़ी हैं। सवार ने कहा, नहीं, चिता के गिर्द इतना बड़ा हजूम देखकर काउंट अंटोनियो हम पर हफा होगा। ये बेहतर होगा कि लोगों को ज़रा दूर हटा दिया जाए। डॉन लोई बहुत तुंद मिजाज आदमी था, लेकिन अपनी माजूली की इत्तला के बाद उसमें वो पहले सा जोशो खरोश बाकी ना था। वो अपने दिल से बार बार यही सवाल पूछ रहा था कि उसे माजूल क्यों किया गया है, उससे क्या खता सरजद हुई है, उसे अपनी शानदार खिदमात का यह सिला क्यों दिया जा रहा है। उसके ख्याल में मलका अज़ाबिला की सिफारिश अबू दाऊद के जादू का तोड़ हो सकती थी और वह उड़कर मलका के पास पहुंच जाना चाहता था। जब सवार नेज़े दिखा दिखा कर अवाम को चिता से परे हटाने लगे तो उसने मज़ाहमत ना की और गवर्नर के तर्ज अमल में यह तब्दीली देखकर बुशब का गुस्सा भी बहुत हद तक ठंडा हो चुका था। अब वो अपने अल्फाज पर नादिम था और सिपाहियों के आगे पीछे फिर रहा था और हर एक से बारी बारी ये कह रहा था कि देखिए, अगर आप काउंट अंटोनियो के तहरीरी हुक्म से आते तो ये बातें ना होती। बहरहाल अब वो आ ही रहे होंगे। आप उन्हें कितनी दूर छोड़ आए थे? काफ़ी देर हो गई है, अब तो चांद भी गुरूब हो रहा है, वो कहीं रास्ता ना भूल गई हूँ। उधर डॉन लोई अब खुद डांट डपट करके लोगों को पीछे हटा रहा था। चौथी रात का चांद अपनी मंजिल का मुख्तसर सा फासला ख़त्म कर रहा था और रफ्ता रफ्ता रात की तारीकी बढ़ रही थी। बदर बिन मुगीरा और बशीर बिन हसन राहबों के लिबास में चिता के गिर्द चक्कर लगा रहे थे। शहर का कोतवाल भी बड़ी होशियारी के साथ चिता के गिर्द चक्कर लगा रहा था। बदर ने बशीर से कहा, तुम उसकी तवज्जो अपनी तरफ मबजूल रखो, ये होशियार आदमी मालूम होता है। बशीर ने आगे बढ़कर कोतवाल से कहा, यह कितने अफसोस की बात है, आज तक कलीसा की किसी अदालत के हकाम की इतनी तौहीन नहीं हुई है। मशअल बरदारों का सवार चिता से काफ़ी दूर हटा चुके थे, इसलिए कोतवाल अपने मुहातिब को अच्छी तरह ना देख सका। उसने सवाल किया, आप कौन हैं? बशीर ने संभल कर जवाब दिया, मैं तेतला की खानका का राहिब हूँ। आप यहाँ कैसे आए? मैं अशबीलिया जा रहा था, यह तमाशा देखकर यहाँ रुक गया। मैं तबीब भी हूँ, अशबीलिया के बिशप ने मुझे इलाज के लिए बुलाया है। मैं आपसे यह पूछना चाहता था कि अगर बादशाह ने हुक्म दिया तो इतने संगीन जुर्म के मुतल्लिक कलीसा की अदालत अपना फ़ैसला वापस ले लेगी? कोतवाल ने जवाब दिया, कलीसा को अपना फ़ैसला वापस लेने की ज़रूरत नहीं, बादशाह अपने हुक्म से यह फ़ैसला मनसूख कर देगा। यह कलीसा की तौहीन होगी। बादशाह कलीसा के मफाद को हमसे बेहतर जानता है। जब बशीर बिन हसन कोतवाल के साथ बातें कर रहा था, बदर बिन मुगीरा ने अकब से रबिया के करीब पहुंचकर उसके हाथों और पाँव की रस्सियां काटते हुए आहिस्ता से कहा, रबिया, घोड़े पर सवारी कर सकोगी? रबिया रस्सियों से आज़ाद होते ही जवाब देने के बजाय उसकी तरफ मुड़कर देखने लगी। बदर ने कहा, अभी नहीं। रबिया, थोड़ी देर इसी तरह खड़ी रहो। रबिया उसी तरह खंबे के साथ लाकर खड़ी हो गई। बदर ने फिर कहा, तुम्हें आज सारी रात सफ़र करना पड़ेगा, तुम घोड़े पर सवारी कर सकोगी ना? रबिया ने धड़कते हुए दिल को काबू में लाने की कोशिश करते हुए कहा, आपके साथ? बदर ने कहा, हाँ, मेरे साथ। रबिया ने कहा, आपके साथ सफ़र करते हुए मैं रास्ते की तवालत की शिकायत नहीं करूँगी। बदर ने कहा, एंजला भी घोड़े की सवारी जानती है ना? रबिया ने कहा, एंजला मुझसे बेहतर सवार है। बदर ने कहा, बहुत अच्छा, तुम तैयार रहो। उसके बाद बदर ने एंजला के करीब पहुंचकर उसकी रस्सियां काट डाली। एक सवार के करीब पहुंचकर उसने कहा, जल्दी करो, मुझे अपनी कमांड उतार दो। सवार ने जीन के साथ बंधी हुई कमांड उतार कर बदर के हाथ में दे दी। उतनी देर में कुछ फासले पर घोड़ों की टाप सुनाई दी और लोगों की सारी तवज्जो दूसरी तरफ मबजूल हो गई। बशीर बिन हसन ने इधर उधर की बातों से कोतवाल की तवज्जो अभी तक अपनी तरफ मबजूल कर रखी थी, लेकिन घोड़ों की टाप सुनने के बाद कोतवाल ने कहा, मुकद्दस बाप, शायद वो आ रहे हैं, मुझे माफ़ कीजिए, लेकिन कल जाने से पहले मुझे ज़रूर मिलिए। बशीर के जवाब का इंतज़ार किए बगैर कोतवाल भागता हुआ आगे बढ़ा। बुशब और गवर्नर दोनों अब एक सवार से बातें कर रहे थे। गवर्नर कह रहा था, मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि काउंट अंटोनियो के साथ कोई फ़ौज आ रही है। सवार ने जवाब दिया, उसके साथ कोई 50 आदमी होंगे। बुशब ने कहा, मैं इतने आदमी साथ लाने की वजह नहीं समझता। बदर बिन मुगीरा ने आगे बढ़कर कहा, इसकी वजह मैं आपको समझाता हूँ, आइए मेरे साथ। बुशब ने परेशान होकर कहा, तुम कौन हो? बदर ने कहा, आप मुझे नहीं पहचानते? बुशब ने कहा, तारीकी में मैं तुम्हें अच्छी तरह नहीं देख सकता और तुम्हारी आवाज़ भी मेरे लिए अजनबी है। बदर ने कहा, मुकद्दस बाप, पहले मैं आपसे एक ज़रूरी बात कर लूँ, फिर आपको कोई सवाल पूछने की ज़रूरत नहीं रहेगी। बुशब ने कहा, लेकिन वो कौन सी बात है जो तुम गवर्नर डॉन लोई के सामने नहीं करना चाहते?
بدر بن مغیرہ نے جواب دیا، ان سے میں بعد میں معذرت کر لوں گا، آپ آئیں، میں علیحدگی میں آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ بدر نے بشپ کا بازو پکڑ دیا اور وہ تذبذب اور پریشانی کی حالت میں اس کے ساتھ چل دیا۔ چند قدم کے فاصلے پر بشیر کھڑا تھا۔ بدر کو دیکھ کر وہ قریب آ گیا۔ بشپ نے کہا، وہ لوگ آ رہے ہیں، جلدی کہو کیا کہنا چاہتے ہو، پر میرا بازو چھوڑ دو۔ بدر نے اس کا بازو اپنے ہاتھ کی آہنی گرفت میں بھیجتے ہوئے کہا، خاموش رہو۔ ایک لمحہ کے لیے بشپ کے اوسان ہتا ہو گئے۔ بدر نے بشیر سے کہا، اسے لے جاؤ اور یہ رسی بھی لے لو، اس میں سے آدھی گورنر کے لیے رکھ لینا، میں ابھی اسے بھی لاتا ہوں۔ بشپ نے شور مچانے کی کوشش کی، لیکن بشیر کا خنجر اپنی شاہراہ کے قریب دیکھ کر اس کی آواز منہ سے باہر نہ نکل سکی اور وہ اس کے آگے آگے چل دیا۔ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز اب قریب آ چکی تھی۔ ڈان لوئی اس طرف جانے کا ارادہ کر رہا تھا کہ بدر بن مغیرہ نے آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑ دیا اور اس کی پسلی پر خنجر کی نوک رکھتے ہوئے کہا، میرے ساتھ چلو، اگر بولنے کی کوشش کی تو۔ بدر بن مغیرہ نے اپنا فکرہ پورا کرنے کی بجائے خنجر کو ذرا سا دبا دیا اور ڈان لوئی بے بس ہو کر اس کے ساتھ ساتھ چل دیا۔ سوار اب کوتوال کے سپاہیوں کو بھی چتا سے کافی دور رکھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ چتا کے گرد زیادہ تیزی کے ساتھ چکر لگا رہے تھے اور کوتوال کے سپاہی بھاگتے ہوئے گھوڑوں کی زد سے بچنے کے لیے پیچھے ہٹ رہے تھے۔ بدر نے ربیہ کو ایک طرف ہٹاتے ہوئے اس کی جگہ گورنر کو لکڑی کے کھمبے کے ساتھ جکڑ دیا۔ اتنی دیر میں بشیر بن حسن بشپ کو اینجلا کی جگہ باندھ چکا تھا۔ دوسری طرف 50 سواروں نے ہجوم کے قریب پہنچتے ہی نعرہ تکبیر بلند کیا اور ہجوم کو اپنے نیزوں کے الٹے سروں سے ہانکنا شروع کر دیا۔ لوگ نہایت بدحواسی میں چیختے چلاتے ایک دوسرے پر گرنے لگے۔ لوشا کی پولیس کے سپاہی اب چتا کا خیال چھوڑ کر ادھر ادھر بھاگنے والے لوگوں کا ساتھ دے رہے تھے۔ چتا کے گرد پہرا دینے والے سواروں میں سے 4 اپنے گھوڑوں سے اتر پڑے۔ بدر بن مغیرہ راہب کا چولا اتار کر چتا میں پھینکنے کے بعد جست لگا کر ایک گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ باقی 3 گھوڑوں پر بشیر، ربیہ اور اینجلا سوار ہو گئے۔ بدر نے کہا، بشیر تم ربیہ اور اینجلا کے ساتھ وہاں پہنچ کر ہمارا انتظار کرو، ہم تھوڑی دیر میں پہنچ جائیں گے، جلدی کرو۔ بشیر نے گھوڑے کی باگ موڑ لی۔ بدر نے 5ویں سوار کی طرف متوجہ ہو کر کہا، تم بھی ان کے ساتھ جاؤ۔ بشیر اور یہ سپاہی ربیہ اور اینجلا کو ساتھ لے کر ایک طرف نکل گئے۔ بدر بن مغیرہ نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور آگے بڑھ کر ایک سپاہی کے ہاتھ سے جلتی ہوئی مشعل چھین کر چتا میں پھینک دی۔ چتا میں لکڑیوں کو آگ لگانے کے لیے سوکھی گھاس ڈالی گئی تھی، اسے فوراً آگ لگ گئی۔ گورنر اور بشپ بری طرح چلا رہے تھے، لیکن اس ہنگامے میں ان کی آواز سننے والا کوئی نہ تھا۔ میدان میں ایک قیامت کا سماں تھا۔ حملہ آور سوار فقط اپنے نیزوں کی الٹی طرف سے لوگوں کو ہانکنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن لوگ ایک دوسرے سے ٹکرا کر بری طرح زخمی ہو رہے تھے۔ تاریکی میں لوشا کے باشندے یہ سمجھ رہے تھے کہ ہزاروں پیادہ اور سوار ان پر حملہ کر چکے ہیں۔ کوتوال اور اس کے سپاہیوں کا کچھ پتہ نہ تھا۔ بعض لوگوں نے آگ کے شعلوں کے سامنے اپنے گورنر اور بشپ کی صورتیں پہچان لی، لیکن کسی نے ان کی مدد کے لیے پہنچنے کی ضرورت محسوس نہ کی۔ تھوڑی دیر میں میدان خالی ہو گیا۔ بدر بن مغیرہ نے سواروں کو منظم کرنے کے بعد کہا، ہمارا کام ختم ہو چکا ہے، لیکن واپس جانے کے لیے ہمیں تازہ دم گھوڑوں کی ضرورت ہے اور لوشا میں گھوڑوں کی کمی نہیں۔ ہمیں 1 ساعت کے اندر اندر واپس جانا ہے، کیا تم تیار ہو؟ منصور بن احمد کی آواز سنائی دی، ہم تیار ہیں۔ کوئی 3 میل چلنے کے بعد بشیر اور اس کے ساتھی ایک خانقاہ کی 4 دیواری کے پھاٹک پر رکے۔ 2 راہب دروازے پر کھڑے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے بشیر بن حسن کو پہچانتے ہی کسی کو اندر سے دروازہ کھولنے کے لیے آواز دی۔ پہرے دار نے اندر سے دروازہ کھول دیا۔ خانقاہ کے صحن میں 3 اور راہب کھڑے تھے۔ انہوں نے ان کے گھوڑوں کی باگیں پکڑ لی۔ اینجلا اور ربیہ بشیر کے ساتھ خانقاہ کے ایک کمرے میں داخل ہوئیں۔ یہ کمرہ بیش قیمت سامان سے آراستہ تھا۔ چھت سے چاندی کے فانوس لٹک رہے تھے۔ سنگ مرمر کے فرش پر ایک میز کے گرد آبنوس کی چند کرسیاں پڑی ہوئی تھیں۔ میز کے بیچ ایک شمع دان میں 8 شمعیں جل رہی تھی۔ بشیر نے کہا، فی الحال یہ ہمارا گھر ہے، آپ تھوڑی دیر یہاں آرام کر سکتی ہیں۔ اینجلا نے گھبرا کر کہا، لیکن اس خانقاہ میں؟ بشیر نے مسکراتے ہوئے اپنا چولا اتار کر ایک طرف پھینک دیا اور کہا، یہ خانقاہ گزشتہ 3 دن سے ہمارے قبضے میں ہے۔ یہ راہب جو آپ نے دیکھے ہیں ہمارے آدمی ہیں اور اس خانقاہ کے مکین بلائی منزل کے 3 کمروں میں بند ہیں۔ آپ کو بھوک لگی ہوگی۔ اینجلا نے ربیہ کی طرف دیکھا اور پھر بشیر کی طرف متوجہ ہو کر کہا، اگر یہ آپ کا گھر ہے اور یہاں بے تکلفی خلاف تہذیب نہیں سمجھی جاتی تو مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجیے کہ بھوک سے میری بہن کا برا حال ہو رہا ہے۔ ربیہ نے جواب دیا، میرا بھائی اندلس کا سب سے بڑا طبیب ہے، وہ یہ پہچاننے میں غلطی نہیں کرے گا کہ ہم دونوں میں سے کس کو زیادہ بھوک لگی ہے۔
میرے دونوں مہمان بھوک سے پریشان ہیں۔ بشیر نے یہ کہتے ہوئے تالی بجائی۔ ایک راہب اندر داخل ہوا۔ بشیر نے کہا، ان کے لیے کھانا لاؤ اور چولہے اتار دو، اب ان کی ضرورت نہیں۔ تھوڑی دیر میں وہی آدمی اپنے سپاہیانہ لباس میں ایک بڑا تشت اٹھائے ہوئے کمرے میں داخل ہوا۔ تشت میں روٹی کے علاوہ بھنے ہوئے بکرے کی ایک سالم ران تھی۔ اس کے بعد ایک اور سپاہی آیا اور اس نے سیب اور انگور سے بھری ہوئی تشتری میز پر رکھ دی۔ بشیر نے اٹھتے ہوئے کہا، آپ اطمینان سے کھائیں، میں دوسرے کمرے میں جاتا ہوں۔ ربیہ نے کہا، آپ نہیں کھائیں گے؟ بشیر نے جواب دیا، میں باقی آدمیوں کے ساتھ کھاؤں گا۔ باہر نکل کر برآمدے میں سے گزرنے کے بعد بشیر ایک اور کمرے میں داخل ہوا۔ وہاں 4 آدمی بیٹھے ہوئے تھے۔ بشیر کو دیکھ کر وہ کھڑے ہو گئے۔ بشیر نے سوال کیا، تم سب کھانا کھا چکے ہو؟ ان میں سے ایک نے جواب دیا، ہاں، لیکن ابو محسن نے نہیں کھایا۔ بشیر نے کہا، وہ اوپر بڑے راہب کے ساتھ بحث کر رہا ہوگا۔ سپاہی ہنس پڑے۔ بشیر نے کہا، اچھا اسے بلاؤ اور ہمارا کھانا لے آؤ۔ آدھی رات کے قریب بدر بن مغیرہ کے سوار اس خانقاہ میں داخل ہوئے۔ اس مختصر سے عرصہ میں وہ فوجی مستقر سے اپنے لیے بہترین گھوڑے حاصل کرنے کے علاوہ مستقر کے خیموں اور مکانوں کو آگ لگا چکے تھے۔ شہر میں انہوں نے سرکاری خزانے پر قبضہ کرنے اور گورنر کے محل کو آگ لگانے پر اکتفا کیا تھا۔ ربیہ، اینجلا اور خانقاہ میں باقی آدمی، جن کی تعداد 14 کے لگ بھگ تھی، ان کی آمد سے پہلے ہی تیار کھڑے تھے۔ کوچ کا حکم دینے سے پہلے بدر بن مغیرہ نے ابو محسن سے کہا، ابو محسن، لوشا میں ہمارا کام ختم ہو چکا ہے، بتاؤ تمہیں کامیابی ہوئی یا نہیں؟ اس پر منصور بن احمد ہنس پڑا اور ابو محسن نے قدرے کسیانہ ہو کر کہا، خدا کی قسم وہ بالکل گدھا ہے، آپ مجھے خواہ مخواہ یہاں چھوڑ گئے۔ اس نے خود مجھے بلا کر کہا کہ میں کچھ اسلام کی صداقت کا قائل ہوتا جا رہا ہوں۔ آج آپ جا رہے ہیں، اس لیے مجھے کچھ اور تبلیغ کر جائیں۔ اور ایک پہر سر کھپانے کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ وہ کم بخت شراب پی کر میرے ساتھ دل لگی کر رہا تھا۔ بدر نے کہا، اس کا گلا تو نہیں گھونٹ ڈالا تم نے؟ اگر آپ کا حکم نہ ہوتا تو میں شاید یہ بھی کر ڈالتا۔ بدر نے کہا، اچھا اب چلو۔ اپنے محفوظ علاقے میں داخل ہونے سے پہلے بدر نے راستے میں 3 جگہ منزل کی۔ وہ رات کے وقت سفر اور دن کے وقت شہروں اور بستیوں سے دور ان خانقاہوں میں قیام کرتا جن پر راہبوں کے لباس میں اس کے سپاہی چند دن پیشتر قبضہ جما چکے تھے۔ ان خانقاہوں کے مکین لوشا کی خانقاہ کے راہبوں کی طرح قید میں تھے۔ بدر بن مغیرہ جس خانقاہ میں داخل ہوتا، وہاں اس کے آدمی اس کے ساتھیوں کے لیے کھانا اور گھوڑوں کے لیے چارہ تیار رکھتے۔ ہر منزل پر اس کے آدمیوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا۔ جب وہ فرڈینینڈ کی مملکت سے سرحد عبور کر رہا تھا تو اس کے ساتھیوں کی تعداد 150 ہو چکی تھی۔ بدر بن مغیرہ پہاڑی قلعے کے ایک کمرے میں بے قراری سے ٹہل رہا تھا۔ اس کے چہرے پر مایوسی، پریشانی اور ملال کے آثار تھے۔ ربیہ کمرے میں داخل ہوئی۔ بدر کسی گہری سوچ میں تھا۔ جب تھوڑی دیر وہ اس کی طرف متوجہ نہ ہوا تو ربیہ نے ایک قدم آگے بڑھ کر کہا، آپ نے مجھے بلایا تھا؟ بدر نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ ہاں ربیہ، میں تم سے ایک ضروری بات کہنا چاہتا تھا، بیٹھ جاؤ۔ اس کا لہجہ اس قدر مغموم تھا کہ ربیہ سہم کر رہ گئی۔ وہ کرسی کے قریب پہنچی لیکن تذبذب کی حالت میں کھڑی رہی۔ بدر نے پھر کہا، بیٹھ جاؤ ربیہ۔ ربیہ نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، آپ بہت پریشان ہیں۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بدر نے جواب دیا، ربیہ، میں تمہارے متعلق سوچ رہا تھا۔ نصرانیوں کے خلاف ہماری جنگ ایک فیصلہ کن دور میں داخل ہو چکی ہے۔ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ اب تمہارا یہاں رہنا ٹھیک نہیں۔ ربیہ اچانک اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن اس کی آواز بیٹھ گئی۔